نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصاني او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مسلمان اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، اے مسلمان اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، شیوا بنا اپنا اطاعت رسول کی۔ وہ سر کٹے نہ جس میں ہو سودا رسول کا، وہ سر کٹے نہ جس میں سودا ہو رسول کا، وہ دل مٹے نہ جس میں ہو عزت رسول کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس بابرکت اور باسعادت موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد خداوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر آپ اپنی امت کو بتا دیجئے اگر تم خدا سے محبت کی دعویٰ دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب بننے کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے۔ کسی شاعر نے اس نکتے کو اس طرح بیان کیا ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ چنانچہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نامکمل ہے، اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نامکمل ہے، اقامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نامکمل ہے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نامکمل ہے، جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نامکمل ہے، عادلوں کی عدالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نامکمل ہے، بہادروں کی شجاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نامکمل ہے، سخیوں کی سخاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نامکمل ہے، امینوں کی امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نامکمل ہے۔ بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہنا چاہتی ہوں، میرا اور آپ کا ایمان اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نامکمل ہے۔ خالق کون و مکان نے اپنے کلام مقدس میں کہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نشانی قرار دیا، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور کہیں اطاعت رسول کو عظیم کامیابی قرار دیا اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور کہیں اطاعت رسول کو نزول رحمت کا ذریعہ قرار دیا، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور کہیں اطاعت رسول کو کفر اور اسلام کے مابین حد فاصل قرار دیا، فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور کہیں اطاعت رسول کو دخول جنت کا ذریعہ قرار دیا اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔ غور کیجیے، آج ہم محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ہمارا مدو شباش کا طریقہ یکسر غیر اسلامی ہو گیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے نکلنے کی جستجو ہو رہی ہے۔ سر سے پاؤں تک ایک مسلمان ایسے لباس میں ملبوس نظر آتا ہے جو کفار اور فساق کا شعار ہے، عورتوں میں عریانی اور بے حیائی کا علل اعلان ہے، گھروں میں مورتیوں اور تصویروں کی بھرمار ہے، وی سی آر، ٹی وی، ڈش، انٹینا، کیبل کا گرم بازار ہے، گانے بجانے کا شور شغل عام ہے، کاروبار میں جھوٹ،
فریب اور دھوکہ لوٹ مار روز مرہ کا معمول ہے۔ سود اور جوئے کو برا کہنا وہم اور خیال ہے۔ بغض اور حسد اور ریاکاری اور منافقت اس قدر عام ہے جس سے کسی کا پاک نظر آنا دشوار ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کس لیے ہو رہا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی تعلیمات کی پیروی چھوڑ دی ہے، جو ہمارا سب سے بڑا مرض ہے۔ اس کا علاج صرف اور صرف دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، لاکھ زبان پر نام نبی ہے، ناؤ مگر طوفان میں ہے۔ سوچ رہا ہوں اب میں یقیناً کوئی کمی ایمان میں ہے۔ دونوں جہانوں میں جو کچھ بھی ہے سرور دین کا صدقہ ہے۔ سرور دین سے جو ہے گریزہ وہ انسان نقصان میں ہے۔ نبی المعلم کی مدحت اور ہم چھوٹا منہ بات بڑی ہے۔ ہم سے کہاں ہوگی وہ مدحت جو مدحت قرآن میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔